اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں نسخہ دیا ہے جنت میں جانے کا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو. کون؟ ہم لوگ. تقوی اختیار کرو اور ٹھیک بات کہو. اللہ نے ایک مفتی ہر شخص کے دل میں بٹھایا ہوا ہے. جب گناہ کریں گے دل کا مفتی کہے گا یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس مفتی کو تو سب نے پچھاڑا ہوا ہے. جہاں دل کچھ کہتا ہے کہ یہ مت کرو، وہ کہتا ہے دیکھی جائے گی. اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کسی کے گھر جائیے آپ، فلانے صاحب ہیں، کہتے ہیں نہیں جی نماز کو گئے، ابھی آتے ہوں گے 2 منٹ میں. لیکن اگر وہ کہیں بازار گئے، ہاں تو کچھ پتہ نہیں کتنے بجے آئیں گے، یہ نہیں معلوم. اللہ کے ہاں حاضری جو ہے وہ تو پتہ ہے کہ 2-3 منٹ کی ہی ہوتی ہے، لیکن بازار میں حاضری اس کا کچھ پتہ نہیں انسان کتنی دیر تک رہے. رات کو سونے سے پہلے یہ احتساب ضروری ہے کہ جب لیٹے آج میں نے کس کا حق مارا ہے اس کی معافی مانگنی چاہیے. ڈاکٹر عبداللہ عامر صاحب ماشاءاللہ، یہ عمر اور ان کے ماشاءاللہ کارنامے اور جذبات، سبحان اللہ، یہ دین کی سچی تڑپ ہے جو ان کے اندر ہے. ہر جگہ یہ مساجد میں بھی ماشاءاللہ دین کی تبلیغ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن یہاں کراچی میں جو مجھے محبت ملی، مجھ کو یہ خطرہ ہے کہ شاید میں جاتے ہوئے مقروض ہو کے جاؤں. جو جذبہ اور جو پیاس اور جو تڑپ دین کے بارے میں نے کراچی میں محسوس کی، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ اگر مجھے سیر محبت ملے تو میں سوا سیر لوٹوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت مولانا نظام الحق تھانوی صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن کچھ باتیں اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں بزرگوں کے تعارف کے لیے، تو وہ باتیں عرض کرنی بھی ضروری ہیں. حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ علماء کے دلہا تھے، اور جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں. حضرت نے تلاوت کی، یہ سعادت حاصل ہوئی حضرت کو. اگرچہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں وہاں کے علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، باہر سے گئے ہوئے شام کے، فجی کے، فلسطین کے، یعنی عرب ممالک کے بھی علماء وہاں پہ بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ سعادت حضرت کے حصے میں آئی کہ انہوں نے وہاں اسمبلی میں، کیبنٹ میں تلاوت قرآن حکیم کی. اس وقت اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ حضرات کو بتا دوں. 15 مارچ سن 2019 کو ایک حادثہ ہوا. نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ ایک اس کا شہر ہے، اس کی ایک مسجد النور ریکارٹن، اور اس کے ٹھیک 1:45 پہ اور اس کے ٹھیک 6 منٹ کے بعد ایک دوسری مسجد ہے لن ووڈ اسلامک سینٹر، وہاں پر ہوا. ان دو مساجد میں 51 نمازی شہید ہوئے اور تقریباً 80 کے قریب زخمی ہوئے. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو ظاہر ہے کہ جب کوئی یاد آتا ہے تو وقت کتنا ہی گزر جائے لیکن وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے، تو انہیں صبر دے. تو 19 تاریخ، اس کے 4 دن کے بعد پھر وہاں کی
جو وزیر اعظم تھی اور پارلیمنٹ تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی عالم کو یہاں بلایا جائے تاکہ وہ بات کریں اور موقف بھی پیش کریں۔ تو حضرت نے بہت بہترین انداز سے وہاں مختلف مکاتب فکر میں مسلمانوں کا، اسلام کا موقف پیش کیا، تلاوت فرمائی، اور تلاوت میں جن آیات کا انتخاب فرمایا وہ مرہم تھا، اور وہ تلاوت کے الفاظ تھے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کے اوپر، جس میں یہ آیت بھی ہے آگے کہ اور ہم اللہ ہی کی ملک ہیں، اسی کے پاس ہمیں جانا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کیے بغیر کوئی سلوک کا راستہ طے کر لے، کوئی اللہ کی رضامندی کا راستہ طے کر لے، کوئی جنت کا راستہ طے کر لے، یہ مشکل نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ راہ بر سے چپک کے رہتے ہیں، عشق ہوتا ہے جن کو منزل سے، منزل سے عشق ہوگا، اور منزل کیا ہے؟ منزل ہے اللہ کی رضا اور جنت، تو وہ راہبر سے چپک کے رہیں گے۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ رسول اللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپک کے رہتے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کننا ننزم عمر بن الخطاب لنتعلمہ الورع، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپک کے رہتے ہیں تاکہ ورع یعنی تقوی کی اعلیٰ قسم کو سیکھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میں نے بھی خطبے میں ایک آیت تلاوت کی، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ باپ کہے بیٹے سے، اولاد سے کہ دودھ پیا کرو لیکن دودھ کا انتظام نہ کرے، تو ایسے باپ کو اچھا نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے خالق و مالک ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ آگے طریقہ بتا رہے ہیں، کونوا مع الصادقین، امر کا صیغہ ہے کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہنے سے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ تو ان کی زیارت، ان کا دیکھ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے مشوروں پہ عمل کرنا، یہ میرے دوستوں کامیابی کی دلیل ہے۔ ایک دعا مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے تعلق قائم کروا دے، جو آپ سے محبت پیدا کروا دے، اس عمل کی محبت مانگتا ہوں۔ تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اللہ کی محبت، اس کے بعد اعمال کی محبت ہوتی، کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، عبادات کریں، عبادات کی محبت ہوتی، لیکن اس کو بعد میں لے کے آئے ہیں، پہلے لے کے آئے ہیں اللہ والوں کی محبت۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ والوں سے محبت ہوگی، ان سے تعلق ہوگا تو عمل کرنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اب کچھ بات نصائح فرمائیں گے، آپ دل کے کانوں سے ان کی باتیں سنیے اور یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں، یہاں سے نکلیں تو ہم بدلے ہوئے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج مجھے پاکستان میں آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے. میں نے پنجاب کا بھی دورہ کیا، اسلام آباد میں بھی رہا، لیکن یہاں کراچی میں جو مجھے محبت ملی، مجھ کو یہ خطرہ ہے کہ شاید میں جاتے ہوئے مقروض ہو کے جاؤں گا، اس لیے کہ جو جذبہ اور جو پیاس اور جو تڑپ دین کے بارے میں نے کراچی میں محسوس کی، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ اگر مجھے سیر محبت ملے تو میں 100 سیر لوٹاؤں. فرمائے کہ نہ ہو قناعت شعار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری. نہ ہو قناعت شعار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری. وہ پھور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا. میری دعا اللہ سے یہ ہے کہ یا اللہ میرا دامن بڑھا دے. یہ جذبہ دیکھ کر یہ سوچا کہ میں کیا بیان کروں، کیونکہ اتنی محبت جب ملتی ہے تو انسان کا دل کنفیوز ہوتا ہے کہاں کون سی بات کی جائے اور کس طریقے سے کی جائے کہ جو لوگوں کے دل و دماغ تک اتار دی جائے. جمعے کا اجتماع یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم جمعے کے اجتماع میں آ جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم لفظ اللہ بھی اپنے منہ سے ادا نہیں کر سکتے. ایک نواب صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ شکار کے لیے نکلیں، اور انہوں نے اپنے نوکر سے یہ کہا کہ تم گھوڑے رائفل وغیرہ تیار کرنا، کل شکار پہ جانا ہے. اگلے دن نوکر کے ساتھ شکار پہ نکلے ہیں.
اور جنگل میں ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی تو خادم نے یہ کہا کہ حضور اگر اجازت دیں تو میں ذرا جا کے نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نواب صاحب کہنے لگے کہ دیکھو یہی وجہ ہے جو میں تمہارے ساتھ آتا نہیں ہوں، تم اتنا وقت ضائع کرتے ہو، جاؤ جلدی سے پڑھ کے آؤ۔ خادم نے اپنی رائفلیں اور سب بندوق وغیرہ اس نواب صاحب کو پکڑائی اور جا کے مسجد میں نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا ہے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، بظاہر یہ لگ رہا تھا جیسے یہ ایک محل ہے اور محل میں کوئی بادشاہ بیٹھا ہے اور ایک سنتری باہر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ نواب صاحب نے کہا ارے وہ رمضانی آتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا حضور آنا چاہتا ہوں، میاں آنے دے نہیں رہے۔ ارے کون نہیں آنے دے رہا؟ مسجد تو خالی ہے۔ کہا حضور جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہے مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ دروازے پہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مسجد میں آئے جمعے کی نماز کے لیے۔ میں نے ابھی ایک آیت تلاوت کی ہے، آپ قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فضیلت، ویسے تو جمعے کی فضیلت ہر شخص کو معلوم ہے، لیکن چند باتیں میں صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی ضرورت زیادہ ہے۔ جمعے کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام نافذ ہونے سے تقریباً 560 سال پہلے یہ جمعے کا دن نہیں کہلاتا تھا، اس کو کہتے تھے یوم العروبہ، عین را با، عربہ کے معنی ہے ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، اور اس کو یوم العروبہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ عام طور پہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے۔ پھر قریش کے ایک بہت مشہور شخص تھے کعب بن لوئی، انہوں نے اس کا نام رکھا یوم الجمعہ۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس زمانے میں بھی اس کا نام یوم الجمعہ تھا۔ اب یہودی، نصرانی اور مسلمان، ان کے لیے یہ مسئلہ ہوا کہ بھئی کون سا ایام سردار الایام، افضل الایام، کون سا دن ہونا چاہیے؟ اس پہ سب کا اتفاق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہود نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے، اتوار سے شروع کیا، جمعے کے دن ختم کیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے تو ہفتے کو انہوں نے آرام فرمایا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہفتے کا دن جو ہے وہ آرام کا ہونا چاہیے، اور یہ اپنے لیے انہوں نے عبادت کا دن ہفتے کا رکھا۔ نصارہ نے کیا انتخاب کیا؟ نصارہ نے کہا کہ اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق شروع کی تھی، جس دن تخلیق شروع کرنی اس دن عبادت کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصارہ نے بھی انتخاب میں غلطی کی اور یہود نے بھی انتخاب میں غلطی کی. جب اسلام اور مسلمانوں نے انتخاب کیا ہے تو یہ دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا. جب آخری دن ہوا ہے جمعے کا، ساری مخلوق اور ساری نباتات، حشرات اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے، فلکیات، ارضیات، ہر چیز پیدا کر دی. لیکن عبادت کا دن کون سا ہونا چاہیے؟ عبادت کا دن وہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس دن عابد کو پیدا کیا. جب عبادت کی جاتی ہے تو کوئی عابد تو ہو. تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، حضرت آدم کو پیدا کیا ہے جمعے کے دن. حضرت آدم پیدا ہوئے جمعے کے دن، حضرت آدم جنت میں گئے جمعے کے دن، جنت سے دنیا میں تشریف لائے جمعے کے دن، اور ان کا انتقال ہوا جمعے کے دن. تو فرمایا کہ جمعے کا دن افضل الایام، عبادت کا دن ہے. آپ مجھے بتائیے کہ بغیر عابد کے آپ کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ جب عابد آیا ہے دنیا میں تو اللہ نے عبادت کے لیے مسلمانوں نے دن لیا ہے جمعے کا دن. اور جمعے کے دن 3 اذانیں ہوتی ہیں. تکبیر میں بھی اذان کے الفاظ ہیں، عام نماز میں 2 اذانیں، جمعے کی نماز میں 3 اذانیں ہیں. اب اذان پہ مجھے یاد آیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو جو پیدا کیا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، ورنہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. جمعے کے دن 3 اذانیں ہوتی ہیں. آج کا دن 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں. اس کی اہمیت اتنی ہے کہ آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیسے اس کو، جب نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں تو کوئی کام نہیں کرتے، کوئی ادھر ادھر کی نہیں سوچتے. سوچ ضرور رہے ہوں گے لیکن کوئی عمل نہیں ہے. یہ 2 خطبے جو جمعے کے ہیں یہ ہیں قائم مقام ان 2 رکعت کے جو ہم ظہر میں پڑھتے ہیں، 4 رکعت. 2 رکعت جمعے میں اور 2 رکعت 2 خطبے قائم مقام ہیں ان 2 رکعت کے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہو گیا تو اب ہم پہ واجب ہے کہ خطبہ سنیں. لوگوں نے تو سوچ لیا کہ خطبے کے بعد پہنچیں گے. معاف کیجیے گا، میں صرف دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول کر لے، ورنہ خطبہ سننا واجب ہے. خطبہ جو ہے اجتماعی عبادت ہے. اگر کوئی خطبے میں نہیں آیا یا اگر اس نے خطبہ نہیں سنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اجتماعی عبادت میں شرکت نہیں کی ہے. اور جہاں اجتماعی عبادت میں شرکت نہ ہو وہاں پہ انفرادی عبادت یعنی ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. کوئی یہ چاہے کہ میں آج اکیلا جا کے جمعہ پڑھ کے آ جاؤں، نہیں ہو سکتی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ خطبہ جب ہو رہا ہوتا ہے
یہ یوں ہی سمجھیے جیسے آپ نماز میں ہیں، یہاں خطبہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے میسج دیکھ رہے ہیں، اور آج کل تو یہاں بھی سننے میں آیا ہے کہ طواف کر رہے میسج چل رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، وہ آن لائن سب کو لیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے دربار میں جاؤ تو اللہ کے سوا سب کو بھول جاؤ۔ جب اللہ کے سامنے آ گئے تو یہ سوچو کہ تم اللہ کے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آج کتنے فوجی اور کتنے پریڈ کرنے والے دیکھیں، اٹینشن کو کھڑا ہو جاتا ہے، ہلتا بھی نہیں، چاہے کہیں کھجلی ہو رہی ہو چاہے کچھ، لیکن جب نیت باندھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کوئی اس کی داڑھی چرا کے لے جائے گا، یا ابھی اس کے سر میں پتہ نہیں سارے کیڑے اسی وقت کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرو۔ کسی سے میں پوچھوں کہ بھائی وضو کتنی دیر میں کر سکتے ہو؟ 2 منٹ میں۔ اچھا، اور نماز کتنی دیر میں 3 منٹ؟ سبحان اللہ۔ جو جس کی ابتدا 2 منٹ اور سے ہوگی، 3 منٹ سے ہوگی، وہ کیسی نماز ہوگی؟ آپ سوچئے، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم وضو کرتے ہو تمہارے گناہ تمہارے اعضاء سے پانی سے دھلتے ہیں۔ اگر آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے اپنا وضو کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ کے لیے 10 منٹ بھی کم ہے، 15 منٹ بھی کم ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گناہ دھل کے نکل رہے ہیں۔ جب آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنا وضو کریں گے، آپ کا نماز میں دل بھی لگے گا۔ فرمایا کہ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا۔ جب ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قدموں میں ہمارا سر ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر اس سوچ سے نماز پڑھیں گے اس میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، نہ ہماری کھجلی کوئی محسوس ہوگی۔ صحابہ کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اگر تیر لگ گیا ہے تو فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں نکالو، جب میں نماز میں ہوں تب نکالنا۔ اگر اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے، مفتی محمد حسن صاحب، ان کا واقعہ ہے کہ شوگر کے ڈائبٹک پیشنٹ تھے، وہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ مفتی صاحب نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، ٹانگ بے شک تم کاٹ رہے ہو لیکن کچھ سن کرنے کی کوئی دوا مجھے مت لگانا، اتنی مہلت دے دو کہ میں ذکر میں اپنا ذکر شروع کر دوں، پھر تم کاٹ دینا۔ یہ جذبے تھے، آج کہاں ہیں؟ آج کہتا ہے لڑکا، کہتا ہے میں ابھی بھاگ کے نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ کسی کے گھر جائیے آپ، فلانے صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نماز کو گئے۔ اچھا، ابھی آتے ہوں گے 2 منٹ میں۔ لیکن اگر وہ کہیں بازار گئے، ہاں تو کچھ پتہ نہیں کتنے بجے آئیں گے، یہ نہیں معلوم۔ یعنی نماز جو ہے اللہ کے ہاں حاضری جو ہے وہ تو پتہ ہے کہ 2-3 منٹ کی ہی ہوتی ہے، لیکن بازار میں حاضری اس کا کچھ پتہ نہیں انسان کتنی دیر تک لگا رہے۔ جمعے کے دن اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم مسجد میں آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا، غالباً یہ تھا کہ پہلے خطبہ ہوتا تھا پھر نماز ہوتی تھی، لیکن بعد میں پھر یہ ہو گیا کہ خطبہ
بعد میں ہونے لگا، نماز پہلے ہونے لگی۔ ایک دفعہ آپ نماز کے بعد خطبہ دے رہے ہیں، اس زمانے میں نقارے بجائے جاتے تھے، کوئی تجارتی قافلہ آ گیا، اس نے نقارے بجائے کہ دیکھو بھائی ہم سامان لے کے آ گئے، آ جاؤ جلدی سے لے لو نہیں تو ختم ہو جائے گا۔ کچھ صحابہ اٹھ کے چلے گئے اور جا کے اپنے سامان خریدنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ سے یہ تھوڑی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نماز چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ایسے صحابہ کی نماز، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کا باغ اتنا گھنا تھا، ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی پرندہ نکلنے کی کوشش میں تھا اور وہ نکلنے کا راستہ اس کو نہیں مل رہا تھا۔ نماز میں انہیں خیال آ گیا کہ دیکھو میرا باغ کتنا گھنا ہے کہ ایک پرندہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے راستہ نہیں مل رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرا باغ ہے، اس میں اسی طریقے سے واقعہ پیش آیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے دوں کہ جس نے مجھے نماز سے غافل کیا۔ صحابہ کی نماز تو یہ تھی، لیکن اس میں غالباً یہ رہا کہ وہ خطبہ ایک وعظ ہے، نصیحت ہے، لیکن جمعے کا خطبہ جو ہے یہ عام نصیحتوں کی طرح نہیں، یہ عام وعظوں کی طرح نہیں ہے۔ اس میں یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ حصہ ہیں ان 2 رکعات کا اور یہ واجب ہے اس کو سننا، اس لیے اس کے بعد سے پھر آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر تم خطبے کے دوران اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر ادھر اپنے تجارت میں مت لگو۔ تو اس لیے یہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ جب خطبہ ہو رہا ہو خاص طور سے یہ سمجھیں کہ آپ نماز میں ہیں۔ سلام کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ سلام کوئی کرے تو جواب دیں۔ بہت سے لوگ خطبے کے دوران آپس میں بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں، بھئی یہ سوچو نماز میں کرو گے کبھی؟ وہ ایک صاحب تھے بیچارے، عمر کے اس حصے میں آ گئے تھے، ان کو خیال ہی نہیں تھا، وہ کہیں نماز پڑھنے گئے عید کی، تو سجدے میں دیر ہو گئی، تو وہ ایک دم سر اٹھا کے کہتے ہیں میرے خیال سے لائٹ چلی گئی، سب کو ڈسٹرب کیا، کوئی نہیں بولتا۔ اسی طریقے سے خطبہ ہے، خطبے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سننا چاہیے۔ جو جمعے کے خطبے ہیں 2، ان کو چاہیے کہ توجہ سے سنیں۔ نصیحتاً ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں نسخہ دیا ہے جنت میں جانے کا، آسان نسخہ ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، کون؟ ہم لوگ۔ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تقوی اختیار کرو اور سچ بات کہو، ٹھیک بات کہو، سچ نہیں، ٹھیک بات کہو۔ ٹھیک بات کرنے کا مطلب یہ کہ لگی لپٹی نہیں۔ اگر آپ لگی لپٹی نہ رکھیں، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹھیک بات کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 کام تم کرو اور 2 کام فرماتے ہیں کہ میں کروں گا۔
فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، تم ٹھیک بات کرو، میں کیا کروں گا کہ میں تمہارے اعمال کی درستگی کروں گا، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کروں گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اب آپ سنیے تقوی کیا چیز ہے. تقوی ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ کوئی گناہ نہیں کرو تقوی ہے. نہیں، سوچ، ہر سوچ میں نکالیں کہ یہ میرے لیے حکم کیا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص کا کہ وہ جا رہا تھا دجلہ فرات کے کنارے، کسی دریا کے کنارے، بھوک بہت لگی ہوئی تھی. تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ ایک سیب تیرتا ہوا پانی میں جا رہا ہے. اس نے جا کے سیب کو لیا اور کھا لیا. اس کے دل میں یہ آیا بعد میں خیال کہ یہ میں نے کھا تو لیا لیکن تھا کس کا. اب اس کو یہ خیال بے چین کرے. کہنے لگا کہ یہ اس طرف، جس طرف سے آ رہا تھا بہتا ہوا، میں اس طرف چلنا شروع کر دوں. ادھر دریا کے کنارے چلنا شروع کیا. ایک باغ دیکھا اس نے جس میں سیب کے درخت بھی تھے. جا کے اس نے اندر جا کے جو دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تھا. اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہوا، میں نے ایک سیب کھا لیا، اب مجھے نہیں معلوم، مجھے آپ سے اجازت لینی تھی، لیکن اب میں آیا ہوں، یا آپ مجھے معاف کر دے یا آپ مجھے سزا دے لیں. بڑے صاحب نے یہ کہا کہ معاف نہیں کروں گا، سزا دوں گا. اچھا، ان کے دل میں آئی کہ اگر سزا دنیا میں مجھے ملی تو یہ اس سزا سے تو کم ہوگی جو مجھے آخرت میں ملے گی. انہوں نے کہا کہ آپ سزا دیجئے. بڑے صاحب کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ ہے اس کی لیکن دیکھ نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتی، اور ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتی. اس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. انہوں نے کیونکہ سزا تو قبول کر لی تھی نا کہ جو بھی سزا ہوگی میں اس میں سیٹی بج رہی ہے کیوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ قبول ہے جی. نکاح ہو گیا. اب دیکھا تو دلہن بڑی خوبصورت، آنکھیں ہیں دیکھ بھی سکتی ہے، کان ہے سن بھی سکتی ہے، ٹانگیں ہیں چل بھی سکتی ہے. تو یہ خیال ان کو ہوا کہ یہ بڑے صاحب نے مجھے کیوں کہا کہ وہ کان ہے سن نہیں سکتی، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی. تو پوچھا انہوں نے بڑے صاحب سے کہ حضرت آپ نے تو یہ کہا تھا. تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم میری بیٹی کی آنکھیں ہیں، کبھی اس نے نامحرم کو دیکھا نہیں. اس کے کان ہیں، کبھی نامحرم کی آواز سنی نہیں. ٹانگیں ہیں، کبھی وہ ایسی جگہ نہیں گئی کہ جہاں پہ اس کو جانا چاہیے نہ جانا چاہیے. فرمایا کہ میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی شادی میں ایسے شخص سے کروں گا جس میں خدا کا خوف ہوگا.
جیسے ہی تم نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ حضرت میں نے سیب کھا لیا، میں اجازت لینے آیا ہوں، میرے دل میں آیا یہی تو ہے وہ جس میں خدا کا خوف ہے، جو ایک سیب کے لیے پوچھنے کے لیے آیا ہے، اس لیے میں نے فوراً فیصلہ کیا تمہارے سامنے یہ رکھوں۔ یہ تقوی ہے۔ اگر ہم کوئی کام کر لیں اور تقوی کی بنا پر اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا، اللہ نے ایک مفتی ہر شخص کے دل میں بٹھایا ہوا ہے، جب گناہ کریں گے دل کا مفتی کہے گا یہ غلط کر رہے ہو، مت کرو۔ لیکن اس مفتی کو تو سب نے پچھاڑا ہوا ہے، جہاں دل کچھ کہتا ہے کہ یہ مت کرو، وہ کہتا ہے دیکھی جائے گی، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، ٹھیک بات کرو، ٹھیک بات۔ مولانا عاشق الہی کاندھلوی کا واقعہ میں اکثر سناتا ہوں۔ کاندھلے میں ایک جج تھا گورا، وہ آیا اور اس نے فائلیں چیک کرنا شروع کی۔ اس نے ایک فائل یہ دیکھی کہ مسلمانوں کا ایک مقدمہ ہے جو ہندوؤں کے ساتھ ہے، 20 سال سے چل رہا ہے، اور زمین پر تنازع ہے۔ کیا؟ مسلمان کہتے ہیں ہم مسجد بنائیں گے، ہندو کہتے ہیں ہم مندر بنائیں گے۔ 20 سال۔ اس جج صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہے بھائی، 20 سال سے چل رہا ہے، نکلواؤ انہیں، کیا نمٹاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے ہی چلتا ہے، آتا ہے تاریخ بڑھ جاتی ہے، 20 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کسی گواہ کو بلاؤ، کوئی شہادت دے، کوئی ان کا کوئی ثالث ہو ایسا جن پہ دونوں کا اتفاق ہو۔ تو نام مانگا گیا تو ہندوؤں نے نام دیا مولانا عاشق الہی کاندھلوی کا۔ مولانا عاشق الہی کاندھلوی سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو تمہاری دال گلے گی نہیں، کیونکہ میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ میں گورے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب کیا کریں، ڈیڈ لاک آ گیا یہاں تو۔ دل میں یہ آیا جج صاحب نے تو کہا تھا نا، جا کے انہیں بتا دیتے ہیں۔ جا کے جج صاحب کو بتا دیا کہ حضرت وہ مولانا عاشق الہی کاندھلوی کے جن کے اوپر دونوں متفق ہیں، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ کی شکل نہیں دیکھیں گے، گورے کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ آج ہوتا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتا یا غائب ہو جاتا وہ۔ جج نے کہا کہ نہیں، ان سے کہو کہ وہ آ جائیں، ہم یہاں پہ پردہ لگا دیں گے، ہماری شکل نہ دیکھیں، آ کے گواہی دے دیں۔ مولانا عاشق الہی کاندھلوی آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے گواہی دی، میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ کہا کہ میں جس زمین کے لیے میں گواہی دینے آیا ہوں، میں حاضر و ناظر، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ ہندوؤں کی تو باتیں کھل گئی، لیکن مسلمان کے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مولانا عاشق الہی کاندھلوی نکلے وہاں سے پردے کے پیچھے سے باہر، اور سینکڑوں ہندو جو عدالت میں موجود تھے اچھلتے کودتے ان کے پیچھے پیچھے، اور باہر جا کے انہوں نے جناب مولانا عاشق الہی کو کندھے پہ اٹھایا اور نعرے لگا رہے ہیں مولانا کی جے ہوئے۔ مولانا نے کہا کہ بھائی میں کوئی لیڈر بننے نہیں آیا تھا، میں تو صرف ایک گواہی دینے آیا تھا، میں نے اپنا کام کر لیا، اب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ لوگوں نے کہا، ہندوؤں نے کہا کہ جی آپ ایسے نہیں جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور تمام سینکڑوں ہندو مسلمان ہو گئے۔ جج نے کیا فیصلہ دیا؟ سبحان اللہ۔ جج نے کہا کہ آج مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔
آج وہ سینکڑوں ہندو بھی اس میں شامل ہو گئے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں اب یہاں مسجد بننی چاہیے، اور اس زمین پر پھر مسجد تعمیر ہوئی۔ تقوی اختیار کرو، ٹھیک بات کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کی اصلاح کروں گا، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس کو بڑی کامیابی اور بڑی مراد ملی ہے اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ یہی چند کلمات مجھے نصیحت کے لیے عرض کرنے تھے۔ باقی آخر میں کہوں گا کہ یہاں مجھے آ کے اتنی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ ڈاکٹر عبداللہ عامر صاحب، ماشاءاللہ یہ عمر اور ان کے ماشاءاللہ کارنامے اور جذبات، سبحان اللہ، یہ دین کی سچی تڑپ ہے جو ان کے اندر ہے۔ ہر جگہ یہ مساجد میں بھی اٹھتے بیٹھتے بھی ماشاءاللہ دین کی تبلیغ ہے، اور یہ دین کا کام جو ہے اس طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے دین کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری جان میں جان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو کارآمد بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی سے جتنے بھی شر اور فساد کے جذبات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے۔ یا اللہ ہمیں پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ ہم تو صرف یہی دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ احتساب ضروری ہے کہ جب لیٹیں، آج میں نے کس کا حق مارا ہے، آج میں نے کس کا کوئی زور سے آواز سے بول گیا، اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر روز کا یہ عمل ہو جائے گا، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو انشاءاللہ دین کے لیے لگا دے گا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔